السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 23، 24، 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں کفار مکہ کی سوچ، ان کی ذہنیت اور ان کی ہٹ درمی اور جہالت، جب ظلم کا نظام ہوتا ہے تو یاد رکھیے قومیں گمراہ ہوتی ہیں، جاہل ہو جاتی ہیں، سائنس ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے۔ یہ جو ضد ہے یہ جہالت کا نتیجہ ہے۔ کسی چیز پہ قائم نہ رہنا، اس کو تسلیم نہ کرنا، اور سچی رہنمائی ملے تو سچی رہنمائی کو سمجھنے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے اس کا مقابلہ کرنا، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ کی سوچ ہے۔ اور پھر کہتے کیا ہے آخر میں کہ وجدنا آباءنا علی امہ، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر قائم ہیں، جو انہوں نے کہا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہوتا ہے تو ابو جہل اور اس کا پورا مافیا ابو طالب کے پاس آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارا سسٹم خراب کرنا چاہتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، یہ تو چلتا ہوا قومی نظام تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہمارے حکمران یہی کہتے ہیں، یہ ہمارا قومی نظام ہے۔ جی قومی نظام سے کیا مراد ہے ان کی؟ کہ جو مافیاز اکٹھے ہو کر قوم کو لوٹ رہے ہیں اور ایک پیج پر ہے، یہ ہے قومی نظام۔ اور بھائی قومی نظام تو وہ ہوتا ہے جو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے حقوق کے لیے استعمال ہو۔ تو وہ بھی یہ کہتا تھا کہ جناب یہ ہمارا قومی نظام تباہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس حکومت کا خطرہ ہے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ آپ کو بین الاقوامی سسٹم دے دے گا، بین الاقوامی حکومتیں دے دے گا۔ بڑا شاطر آدمی تھا، کہنے لگا اچھا آپ ہم سے کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں؟ یعنی اس عنوان کے تحت کوئی لالچ دے کے چاہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں؟ یہ تو نہیں ہم کر سکتے، ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو، مشن کو، تاریخ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے عزیزو، یہ حزب الشیطان
شیطانی جماعتوں کی تاریخ ہے باقاعدہ، جیسے اللہ کے رسولوں کی تاریخ ہے، اسی طرح ان شیطانی جماعتوں کی بھی تاریخ ہے۔ یہ سرمایہ پرست، یہ مشرک، کافر، منافق کیسے اللہ کی بات کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ ان کے ذاتی اغراض اس ظالمانہ سسٹم سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ کبھی اس سسٹم کو نہیں چھوڑیں گے، اس سسٹم کے اعلی کار بن کے ظالمانہ نظام کی حمایت کریں گے اور ظلم کریں گے۔ اللہ نے بڑی پیارے انداز میں یہ تاریخی ان کی سوچ ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، جس کسی کو بھی ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، قوم میں، من نذیر، جو بھی ڈر سنانے والے تھے، جو بھی نذیر آئے، اللہ کے نمائندے آئے، رسول آئے اور سچی رہنمائی کے لیے آئے، اللہ کی رہنمائی لے کے لیے آئے۔ ایک طرف اللہ کی رہنمائی، دوسری طرف انسانوں کو غلامی سے نکالنا اور اللہ کا غلام بنانا، شرک اور کفر اور نفاق سے نکال کر فلسفہ توحید کو غالب کرنا، فلسفہ توحید کی دعوت دینا۔ جب بھی کبھی ایسا ہوا، الا، مگر، قال مترفوها، کہا وہاں کے خوشحال طبقے نے، وہاں کے سرمایہ پرست طبقے نے، جو حکمران تھے، سردار تھے، جنہوں نے ظلم کے نظام قائم کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے پایا ہے اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو اسی طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہم ان کے نشانوں پر مقتدون، چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس آیت پہ ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، اور پھر ہمیں شعور حاصل کرنا ہے دور حاضر میں اپنے بڑوں کی جو جھوٹی سوچ یا تاریخ ہے، اصل میں تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ تو سب سے بڑا جمود ہے کہ اپنے بڑوں کے مشن کو، سوچ کو، فکر کو پیش کرنا اور آگے نہ نکلنا، یہی جہالت ہوتی ہے۔ بھائی آپ اپنے بڑوں کی فکر پر غور تو کیجئے کہ وہ درست ہے یا غلط، اس کا انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، اور پھر اللہ رب العزت جو فکر دینا چاہتے ہیں، جو رہنمائی دے رہے ہیں، وہ تو اللہ کی رہنمائی ہے۔ تو اللہ کی رہنمائی میں اپنے بزرگوں کو پیش کرنا، میرے عزیزو، بظاہر تو وہ نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیں، لیکن اصل میں تو وہ اللہ کے منکر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، اور تمام نبیوں نے کہا، قال اولو جئتکم، کیا جو میں آپ کو دیتا ہوں، رہنمائی دیتا ہوں، لایا ہوں، جو میں لے کے آیا ہوں، بِأَحْدَىٰ، زیادہ بہترین رہنمائی ہے، مما وجدتم علیہ، ان چیزوں میں سے، اس سوچ میں سے جن کو تم اپنے آباء و اجداد کی سوچ بتاتے ہو، اپنے بزرگوں کو تم نے پایا ہے، آباءکم، اپنے بزرگ، والدین، لیڈر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں آپ کو جو رہنمائی دے رہا ہوں یہ اللہ کی ہے، سچی ہے، یہ فلسفہ توحید ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، ترقی ہے، اسی عدل کے نظام میں ہی ہم عدل کی حکومت قائم کر کے پوری انسانیت کو ترقی دے سکتے ہیں، لہذا یہ اس سے بہتر ہے۔
آگے سے جو جواب ہے یہ سنیے، جب بھی کسی جاہل گنوار کے پاس دلائل نہ ہو تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، بما ارسلتم جو بھی تم لے کے آئے ہو، کافرون انکار کرنے والے، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ پہلی بات پچھلے درس میں ہم نے جہاں تکمیل کی تھی وہ تو کفار مکہ کی تھی، اور یہ باقی سب رسولوں کے ساتھ ایسے کیا ہے انہوں نے، تو ثابت یہ ہوا ہر دور کے اندر ہر اللہ کے رسول کے جب دلائل نہ دے سکے تو انکار کر دیا۔ میرے عزیزو دیکھو اللہ کا جو طریقہ کار ہے، ایک ایک لفظ دشمن کا پیش کیا ہے، ان کی سوچ پیش کی، ان کے الفاظ پیش کیے، ان کے جو دلائل ہیں بظاہر وہ پیش کیے، اور اس کے مقابلے میں اپنے دلائل دیے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر یہ ہے، فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر پس دیکھیے، کیف کان عاقبہ کیسے ہے انجام، المکذبین جو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو جائیے اور پھر آگے چلتے جائیے، اللہ کے نبیوں کی جو سچی تاریخ ہے اس کے مقابلے میں جب یہ جھوٹے آئے، ان جھوٹوں کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، حزب الشیاطین، تو اللہ نے ان سے پھر بدلہ لیا، اور پھر اللہ کا جو بدلہ ہے، گرفت ہے، وہ بڑی سخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل آیا، اس کا ایک بلاک، اتحادی بلاک، اس کا مافیا آیا، حکمران پارٹی آئی، سردار پارٹی، تو کیا بدلہ ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان جھٹلانے والوں کو غزوہ بدر میں شکست دی، اور یہی ابو جہل وہاں مارا گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ میرے عزیزو، آج بھی جتنے مافیاز موجود ہیں جو اللہ کے اس توحید کے نظام کے مقابلے میں اپنے شرک، کفر اور نفاق کے نظام کو غالب رکھے ہوئے ہیں، وقتی طور پر یہ کامیاب نظر آئیں گے، آتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب گرفت آتی ہے بڑی سخت آئے گی، دنیا میں بھی آتی ہے، اور اگر یہ دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں اللہ کی گرفت بہت سخت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری غفلت دور فرمائے، ہماری سستی دور فرمائے، ہمیں قرآن پاک سمجھنے کا اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور آج جو ہمارا کردار بنتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔